لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك لمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقال الله تبارك وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی، ہوئے محروم ہر عزت سے دولت سے بصیرت سے، سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی، ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، تمام اعمال شیطانی، تمام افکار شیطانی۔ بزرگان محترم، ابھی ہم تمام مدرسہ نور الاسلام کے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ ہمارے محسن حافظ عبدالغفور صاحب پالوالے جو اس مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے محسن حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ٹنکاروی، جو بیماری کے باوجود آج جلسے میں آئے، اور جب سے میں سورت اسٹیشن پر اترا تب سے یہ حضرات استقبال کے لیے تیار تھے۔ ان بچوں نے جو پروگرام ابھی پیش کیا وہ بہت کم وقت میں تیار کیا، جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی کہا، چند ہی دنوں میں یہ پروگرام طے کیا گیا۔ پروگرام کے اخیر میں ایک تو شاگرد رشید فخر گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کے شاگرد حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے دل کو جلا دینے والی وہ نعت، حرم نبوی کو یاد دلا دینے والے وہ اشعار، سبز گنبد کو نگاہوں میں پھرا دینے والی وہ نظم اپنے بڑے بہترین انداز میں مولانا نے سنائی۔ اس کے لیے تو بہت بڑا مجمع ہونا چاہیے تھا۔ یہ مختصر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نعت کے لیے تو بہت بڑا مجمع ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اخیر میں میرا شاگرد قاری توصیف جو ابھی پڑھ رہا ہے میرے پاس، جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بڑے بہترین انداز میں، جی تو یہ چاہتا تھا کہ اور بھی قرات کرتے ہی۔ قرآن کو پڑھنے والا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں لے کے لے کر پڑھتا ہے۔ گانے والا بھی ایسا گانا کیا گا سکتا ہوگا؟ جو آواز اللہ نے مسجد حرام کے امام حضرت شیخ سدیش کو اور حضرت مولانا الشیخ عبد الرحمن الحذیفی امام مسجد نبوی کو جو اللہ نے آواز دی ہے، وہ گانے والوں کو کہاں مل سکتی ہے؟ وہ پڑھنے کا لہکا، یہ تنک دن کے جو نغمات ہوتے ہیں، اور یہ جو ڈھیپے صاحب
संगीत और म्यूजिक भी आप सुन रहे हैं, जो दिमाग को ढेफे मारने वाला और पत्थरे मारने वाला, इनको अल्लाह ताला ये कहाँ देता है? जो कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला वो अंदाज देते हैं। ये मेरा ही शागिर्द था जिसने आखिर में अभी कुरान की तिलावत की। फन्ने तजवीद ये मेरे पास नहीं पढ़ रहा है, ये भी साफ बात करना। ये मुख्तसरुल मानी, हम तो इस मैदान के आदमी हैं। जो इल्म अल्लाह ने हमको दिया है अपने बड़ों की सोहबत में रहने की बरकत से, तो मुख्तसर ये किताब है जो हमारे दारुलूमों में पढ़ाई जाती है, जो दिमाग की टेढ़ी कल को दुरुस्त कर देती है और जिसके अंदर मुश्किल मज़ामीन होते हैं जो तलबा बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। वो किताब मेरे पास है, तो ये वो शागिर्द है मेरे पास पढ़ता है। हमारे मौलाना अतीक साहब वो कल उम्रे के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, हजरत के लिए भी अभी ऐलान हुआ उम्रे के लिए जा रहे हैं। हमें भी पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा है, कल बल्कि परसों फोन आया कि मौलाना आप हज में चले जाइए, आप और आपके घर वाले। तो वो भी आज फोन आया कि कल हम खुद फार्म भेज रहे हैं आपके पास, आप भर दीजिए उसको। तो ये आप हजरात की बरकत समझिए। मैं तो बार बार जाकर आया हूँ आका के दरवाजे पर, और कब किसी की तलब पूरी होती है, प्यास पूरी होती है। वो एक शायर जो कहता है वही मैं पढ़ता हूँ। इस वक्त हम सब के दिल में ये बात आ रही है, कसम खुदा की इसी आरज़ू में जीते हैं, कसम खुदा की इसी आरज़ू में जीते कि एक दिन मेरे आका मुझे बुलाएंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक दिन मेरे आका मुझे बुलाएंगे। नहीं है ज़ादे सफ़र फिर भी दिल ये कहता है, नहीं है ज़ादे सफ़र फिर भी दिल ये कहता है, मदीना देखना एक दिन जरूर जाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहुंच गए जो मुकद्दर से हम मदीने में, पहुंच गए जो मुकद्दर से हम मदीने में, बलाए रोज़े की लेंगे निसार जाएंगे, बलाए
تو یہ پروگرام ابھی ابھی ہم نے سنے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں محنت ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں وہ محنت کر رہے ہیں۔ میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں مشتاق بھائی کو، ہمارے حسن بھائی کو، اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور یہاں جو رہنے والے احباب ہیں، میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے۔ ان مدرسوں سے کیا مقصد ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اس کے ہم پر کیا احکامات ہیں، کیا حقوق ہیں، اس کے حقوق کو ہم ادا کیسے کریں، یہ علم سے بتایا جاتا ہے۔ یہ جتنے مدارس دینیہ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے لے کر جتنے بھی مدارس، راندیر، ڈابھیر، تڑکے سر، اور یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، مالک کو پہچانیں، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، صرف کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، پاخانہ بنانے کے لیے؟ تو یہ کام تو جانور ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ کھاروا چال والوں، میں پوری کھاروا چال والوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کام تو جانور کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کھا رہے ہیں، ہم سے زیادہ پخانا بنا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ کماؤ کھاؤ، 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات ہے، خوب رقص و سرود کی مجلسیں منا لو، جتنا گانا ہو، ناچنا ہو، جو کہنا ہو وہ سب کہہ لو۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنانا چاہتے ہیں، صحیح معنی میں مسلمان بنانا چاہتے ہیں، کہ ہمارے اندر اسلام کی غیرت، ایمان کی اہمیت یہ پیدا ہو، اور وہ ان مدرسوں کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ میرے آقا رحمت بن کر اس دنیا میں آئے، قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہمارے نبی ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین نہیں کہا، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، دنیا والوں کے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب آ گئے، سب دنیا میں آئے، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، منکرین، ملحدین، سب کے لیے رحمت ہے۔ ایسی تعلیم لے کر آئے، ایسی تہذیب لے کر آئے میرے آقا کہ جس نے انسان کو انسان بنایا، حیوان پنے سے نکالا، اور جس نے اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جڑایا، ایسی تعلیم لے کر آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساجد لکھنوی کا ایک شعر مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ہمارے حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب نے اور مولانا اقبال ٹنکاری صاحب نے کہا کچھ سنانا ذرا بیچ میں۔
تو سنا گا مجھے کہا ہی ایسا ہے. جیسے نعت تو آپ سن چکے ہو مگر میں بھی سنایا کرتا ہوں. فخر گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے. اور آج یہ جو ٹولی جمع ہوئی ہے نا یہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کی ٹیم میں. آج کھانے کے بعد میں نے حضرت مولانا کی ٹیم دیکھی, خوش ہو گیا. حضرت مولانا یہ چیز چھوڑ کر گئے. بلکہ میں نے تو کہا بھی کبھی صورت میں آپ کے بیان اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا راندیڑ کے بزرگوں کی برکت ہے. میں نے جواب یہی دیا. مجھے پوچھا کہ سورت مولانا بار بار آپ نے سورت پروگرام ہے, آج سورت پروگرام ہے, کیا بات ہے؟ تو بات وہی ہے کہ وہ اللہ والے ایک راستہ بنا کر گئے کہ اس راستے پر چلتے رہنا, علماء سے محبت رکھنا, علماء سے تعلق باقی رکھنا, تمہاری نسلوں میں دین پھیلے گا, علم پھیلے گا, اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوگی. کل قیامت کے میدان میں ایک سوال یہ بھی تو ہوگا کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں, اعمال نہیں, نیکیاں نہیں, نماز کچھ نہیں, پوچھا جائے گا دیکھ لو اس کو کسی عالم سے محبت تھی یا نہیں؟ چلو یہ دیکھیں کہ اگر کم سے کم یہ بھی ایک چیز نکل آئے تو میں اس کو بخش دیتا. اس کو کسی عالم سے محبت تھی یا نہیں؟ تو اگر محبت نکلی, اگر اہل علم سے تعلق نکلا تو کھاروا چال والوں تمہارا کام بن گیا. ہاں, اور اگر یہ چیز بھی نہیں ہے تو سمجھ لینا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب بھی اشعار پڑھتے تھے. ساجد لکھنوی نے کہا آپ کی رحمت کا کیا کہنا, آپ کی رحمت کا کیا کہنا, دشمن کی بھی بات نہ ٹالی, دشمن کی بھی بات نہ ٹالی. ابو جہل نے کتنی مرتبہ کہا کہ یہ معجزہ بتاؤ, یہ بتاؤ, اور میرے آقا تیار ہو گئے. میرے آقا کے دل میں دھن تھی, طلب تھی, شاید اس معجزے کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئے گا, یہ کلمہ پڑھ لے گا, یہ میرے دین میں آ جائے گا. میرے آقا کے دل کی گہرائی کی آواز ہے نا, قرآن میں ہے. قرآن میں 2 جگہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قسم ہے سورج کی, چڑھتے ہوئے سورج کی دھوپ کی قسم, قسم ہے رات کی جب دنیا والوں پر چھا جائے, آپ کو آپ کے رب نے رخصت نہیں کیا اور نہ بیزاری ظاہر کی. مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا تھا, کچھ راتوں کو میرے آقا تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے بیماری کی وجہ سے, بیمار تو اٹھ نہیں سکے. مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا کہ شاید محمد کو
اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، تانا دیا۔ وہ تو بولتے ہی ایسے، میرے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچا، اور آج تک ہے وہ سلسلہ آج تک ہے۔ مجھے سورت میں ایک ہوٹل والوں نے کاغذ بتایا تھا، مولانا دیکھو نا یہ کاغذ آیا ہے، نعوذ باللہ، دل ہل گیا۔ وہ شکل دیکھ کر اور وہ گندے لفظ دیکھ کر جو حضرت کے بارے میں لکھے، میں نے کہا اس کو پھاڑ دو، اس کو پڑھو مت، رکھو بھی مت، پڑھو۔ اور انہوں نے ایک عجیب بات کہی، مولانا ایسے کاغذ تو کئی ہوٹلوں میں دیے گئے، تقسیم کیے گئے، آج تک سورت والوں آج تک میرے آقا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے، لیکن حضرت کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ وہ میں آپ کو لفظ بتا نہیں کیا لکھا تھا، وہ تو میرا بھی دل ہے۔ پھر ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی کو آج تک وہ ثواب دینا چاہتا ہے جو آپ نے صبر کیا، اور صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ثواب اللہ نے دیا، وہ ثواب اللہ تعالیٰ آج تک جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ثواب بھی آپ کو لے اے ہمارے پیارے نبی، یہ بھی آپ کے، یہ ثواب بھی آپ کے۔ اسی لیے تو میں وہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ابھی ایسے منحوس موجود ہیں، تو ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ تیرے لاڈلے نبی کی نعت پڑھنے والے، تعریف کرنے والے بھی ہم موجود ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کو تسلی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ وہ نعت ہے نا، خدا نے ہمیں ایسا بخشا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی والے کا ثانی، سبھی تو زمین آسمان پر نہیں، سبھی تو زمین آسمان پر نہیں، ایسے نبی تو آسمانوں پر نہیں، زمین کا کیا سوال ہے؟ اور حضرت کا مقام کیا ہے؟ تو نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے دم سے یہ ساری خدائی، انہی کے دم سے یہ ساری خدائی۔ نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، محمد کا احسان کس پر نہیں، سب پر اپنوں پر، پرایوں پر، غیروں پر، سب پر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا اے ہمارے لاڈلے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور ساجد لکھنوی بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کی رحمت کا کیا کہنا، آپ کی رحمت
بار بار آیا، محمد اب یہ معجزہ کر کے، محمد اب یہ کر کے تو میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا. نہیں لایا، اخیر تک نہیں لایا. میرے آقا نے کتنے معجزے بتائے. ایک مرتبہ تو آیا، کہنے لگا محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، بھی مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا نے فرمایا ایمان لے آؤ گے؟ بالکل. حضور کی انگلی تھی یہ، میری اور آپ کی انگلی نہیں تھی جو لوگوں کو گالی دیتے وقت اٹھتی ہے نا ہماری انگلی. تو ہاں تو ایسا، تو ارے تو ایسا، دیکھو یہ انگلی. اور عربی میں اس کو سبا بابی اسی لیے کہتے ہیں، سب یا سب سبن، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا. تو جب آدمی دوسرے کو برا کہتا ہے، ہاں ہاں تو ہی تھا، تو رات کو میں نے تھے وہ تو ہی تھا، بول تیرے کیا کرنا ہے. دیکھو یہ انگلی کرتا ہے. حالانکہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اس وجہ کو پسند نہیں کیا. وہ کہتے ہیں مداری کو اڈیا بھی کھائی کو بتاتے ہو، کسی مداری کو ڈگڈگی کھائی کو بتاتے ہو، وہ بجانا چالو کرے گا، وہ ڈرم 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 کر کے چالو کرے گا، وہ بچوں کو جمع کرے گا. سب بابا تسبیح پڑھنے والی انگلی. دیکھو قاعدے میں ہم بیٹھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں عبادت کے قابل کوئی نہیں سوائے اللہ. اللہ ہے. تو اسی لیے وہ اشارہ اشہد اللہ. ہاں مگر انگلی کے ساتھ ساتھ تم کہیں نگاہیں بھی مت اٹھا لینا اوپر. اشہد اللہ الہ الا اللہ، غلط ہو جائے. دیکھو منع ہے، یہ بھی حدیث ہے، نگاہوں کو مت اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والے یوں سمجھیں گے کہ اللہ خالی اوپر ہے. لا الہ، تو یہاں کون ہے؟ یہاں بھی تو اللہ ہے. ہر جگہ وہی، ہر جگہ. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه. میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا اس میں مجھے اللہ نظر آیا. ہر ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. میں نے ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے اللہ ہی کو دیکھا، اور میں نے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد میں بھی اللہ ہی کو دیکھا. پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ. اور دیکھو ترتیب بھی ایسی ہے، پوری دنیا میں اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. ہم لوگ پہلے سے تھے بھائی. میری عمر 59 سال کی ہے، تو میری عمر جب 59 سال کی ہے تو میں 59 سال سے ہوں. میں اس سے پہلے میں نہیں تھا. اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں کوئی 65 سال کا، کوئی 70 سال کا، تو مان لیجیے 70 سال سے ہے دنیا میں، اس سے پہلے نہیں تھے، ہے نا. اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں کوئی 15 سال، کوئی 18 سال، کوئی 25 سال، یعنی 25 سال سے میں ہوں، اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا ہم لوگ ابھی ہیں، کھاروا چال میں ابھی جلسہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، ابھی ہیں. کب تک رہو گے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ فجر کی نماز تک رہو گے گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے مجمع میں سے؟ سنبھل کے کھڑا ہوئی ہو.
ورنہ رات کو 2 بجے ہی صفا چاٹ تو کھڑا ہوا تھا نا مجمع میں، تو کھڑا ہوا تھا، تیرے کو 2 بجے اٹھا لیتا ہے. اس لیے کبھی مقابلہ مت کرنا صورت والوں، اللہ کی بات کا مقابلہ مت کرنا. ہم تو ابھی ہیں 12 بجے تک، 12:30 1 بجے تک بھی ہم زندہ رہتے ہیں کہ میری ایک گاڑی تو گئی، وہ جنتا گیا میرا. مجھے مولانا اقبال صاحب نے حافظ عبدالغفور صاحب کا فکر مت کرو، ہمارے پاس جنتا کو چلانے والے لوگ موجود ہیں یہاں کھاروا چال میں، فکر مت کرو. گاڑی 1:15 بجے والی بھی ہے، 1:30 والی بھی ہے. تو چلو پھر کیا کروں میں، نہ ٹکٹ تیار ہے پیارے، 12:30 کی ٹکٹ. مگر ان حضرات کا اصرار کے نہیں مانا، تھوڑا اور کہنا، کم سے کم پونا گھنٹہ تو ہو گیا، پونا گھنٹہ. اور مجھے معلوم تھا کہ شاید 1:15 والی ٹکٹ ہے، اس لیے میں مطمئن تھا. مگر ابھی دیکھا کہ 12:30 والی ٹکٹ ہے. تو اب دیکھیے، مجھے اور آپ کو تو ابھی پتا چلا ہے نا، ٹکٹ موجود ہے کنفرم 12:30 والی لوک شکتی. لیکن اللہ کو معلوم تھا جب سے یہ ٹکٹ بنائی تب سے کہ مولانا یہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، کبھی بھی نہیں بیٹھے. اللہ کو معلوم تھا، تمہیں اور مجھے تو ابھی معلوم ہوا. اللہ نے کہا جب سے یہ ٹکٹ بنائی نا تب سے میں جانتا تھا کہ نہیں بیٹھ سکتے. اور وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے دنیا کے انسانوں، تمہاری چاہت بھی میری چاہت کے تابع. تم وہی چاہو گے جس کو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں. تمہاری چاہت میری چاہت کے تابع. اسی لیے تو بعض مرتبہ آدمی ارادہ کرتا ہے کہ کل میں فلائنگ رانی سے بامبے جاؤں گا، حالانکہ نہیں جا سکتا. وہ گودڑے میں پڑا ہے 5:30 بجے تو خر پر. کیوں؟ اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ کہتا سو جا سیدھا سیدھا. یہ فلائنگ نے، رانی نے، راجا مت کر. میں چاہوں گا تو ہی تو جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. پورا نظام اللہ کی قبضے میں ہے پیارے. میں آج بڑودہ بھی جب پہنچوں گا اللہ چاہے گا، میرا مولا چاہے گا. اور وہ آپ لوگوں کی برکت سے انشاءاللہ مجھے بڑودہ پہنچا دے گا، کھاروا چال والوں کی برکت سے. جب آج تک اللہ نے پہنچایا، یہ اور بات ہے کوئی فیصلہ ہو اللہ کا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا فیصلہ غالب، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. دیکھو اسی لیے کئی مرتبہ ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. ارادہ کرتا ہے کل فلائنگ میں بمبئی جاؤں گا، نہیں جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے میرے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے. میں نے میرے رب کو پہچانا. ایک کام کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ کل یہ کروں گا، حالانکہ نہیں کر سکتا، تو سمجھ گیا میرے اوپر اللہ کی ذات موجود ہے کہ ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے یہ کام. اللہ جب چاہے گا تب منظور ہوگا، اللہ کو جب منظور ہوگا تب ہوگا یہ کام، ورنہ اس سے پہلے ہونے والا نہیں ہے. سارے مسائل اللہ کے قبضے میں ہے، نفع نقصان
کبھی نفع میں نقصان دے دیتا ہے، کبھی تکلیفوں میں راحت دے دیتا ہے، کبھی راحت میں رنج دے دیتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، ہمیشہ یہ کہتا تھا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ فخر گجرات یہ واقعہ بہت سنایا کرتے تھے، حضرت کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ توحید-sunnah.com وہ وزیر کا جملہ یہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جنگل گئے شکار کے لیے، تو تیر مارا شکار کو، تو بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، یہ انگلی گئی یہاں سے۔ تو وزیر کو پتا چلا، تو وزیر نے فوراً کہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ وہ کسی چمچے نے بادشاہ کو کہہ دیا، چمچے ہر جگہ ہوتے ہیں، کہیں بڑے چمچے ہوتے ہیں، کہیں چمچیاں ہوتی ہیں، کہیں چمٹے کہیں چمٹیاں۔ وہ بادشاہ کو کہہ دیا کہ آپ کی انگلی گئی، اور کہتا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ غصے ہو گیا، رنگ برنگی طبیعت کے مالک کا نام بادشاہ ہے نا، اچھے ڈھنگ سے اگر گالی دے دو تو خوش ہو جاوے اور 20,000 انعام دے دے تم کو، چونکہ اچھے ڈھنگ سے گالی دی تم نے۔ اور اگر کبھی موڑ میں بیٹھا نہ ہو اور آپ ادب سے سلام کر السلام علیکم، تو 25 کوڑے لگوا دے تمہاری پیٹھ کے اوپر کہ اس کی پیٹھ لال کر دو، ابھی سلام کرتا ہے ہم کو۔ اس لیے بادشاہوں کے پاس جانا مت، سمجھ گئے کتابوں میں، اسی لیے جانا مت، ورنہ بڑا لال یاد رکھ لینا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرحبا، کبھی نہیں۔ بڑے بڑے وزیر آتے تھے دعا کے لیے، دعا کرتے، ٹھیک ہے دعا کرتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ سے اچھے کام لے، وہ خوش ہو کے جاتے۔ سہارنپور میں عصر کے بعد جو مجلس ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کئی بار دیکھا، غیر مسلم آتے تھے حضرت شیخ کی مجلس میں اور بیٹھ جاتے تھے، حضرت تھوک دیتے تھے، تو وہ پھر پیچھے پلٹتے تھے، پیچھے تو خوش ہو کے جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ولی کی بھوک میں بھی تاثیر ہے۔ پھر بادشاہ تو بعد غصے ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ وہ وزیر کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس۔ پوچھا کیا کہا؟ میری انگلی کٹ گئی اور تو نے کیا کہا؟ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو کنویں میں اوندا لٹکا دو، تو اوندا لٹکا دیا۔ اب پوچھو اللہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اوندا لٹکتے لٹکتے بھی کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ کنویں میں لٹک کے ہو۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو اوندا لٹکنے دو، ابھی اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ کم بخت جب دیکھو جب کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس کو کنویں میں رہنے دو اوندا۔ اب بادشاہ چلا اور جنگل میں آگے گیا، تو ڈاکوؤں کی گینگ تھی جنگل میں، انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ۔ جنگل میں تو ہوتے ہیں نا، اس لیے ایسے چلے مت جائیے جنگل میں، تو ڈاکوؤں کی گینگ ہوتی۔ دیکھا نہیں دھار سے اندور تک پولیس کی گاڑی ساتھ میں رہنی پڑتی ہے تو جا سکتے ہو، اور رات کو نہیں جا سکتے دھار سے اندور۔ وہ پولیس والے ساتھ نہ ہوتے کہ چلو ہمیں ایک گاڑی آگے ایک پیچھے، پولیس والے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ گنڈوں نے پکڑ لیا بادشاہ کو۔ اب وہاں پہاڑ کے اوپر دیوی تھی، اور وہ دیوی کے سامنے قربانی کرنی تھی، اس کو بھینٹ چڑھانا تھا، تو وہاں لے گئے پہاڑی کے اوپر۔ اب ہمارے اندر ان کے یہاں بھی ہے پنڈت، جیسے ہم بقرہ عید میں بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرے کو دیکھتے ہیں، لولا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، کاڑیاں نہیں ہے، کاڑیاں بکرا لائیو مت کہہ دیتا ہوں، ورنہ ثواب میں اللہ کاڑیاں دیں گے تم کو۔ اور ہے کھاڑوا چال والوں،
لنگڑا بکرا بھی لائیو مت ورنہ ثواب بھی اللہ لنگڑا دیں گے، تو ثواب بھی لنگڑا، اور مریلی بکری لائیو مت دبلی پتلی، کہ جو قصاب کا ایک ہاتھ بھی برداشت نہ کرے، بلکہ مولوی صاحب بھی اگر ہاتھ رکھے تو بیچاری ایسی نہیں۔ قرآن نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا جذبہ پہنچتا کہ اللہ کے لیے تم کیا کر سکتے ہو۔ خیر وہ لے تو گئے بادشاہ کو، اب بادشاہ کو ذرا کھائلا پیلا ہوتا ہے نا، لال ٹماٹر جیسا ہوتا ہے، وہ ہمارے جیسا مریل تھوڑی ہوتا ہے کہ کرے لے بھینڈے کھاوے گا، وہ تو اس کی غذا بھی ایسی، بادشاہ جیسی، جیسا بادشاہ ایسی اس کی غذا۔ دیکھا نہیں آپ نے مست کلندر ہوتا ہے، سنڈا مشٹنڈا ہٹکنڈا اور گوڑا چٹا بادشاہ، تو خوش تو بہت ہو گئے کہ آج اچھا بکرا ہاتھ میں آیا ہے، آج بہت، مگر وہ پنڈتوں نے کہا ادھر لاؤ چیک کریں گے ہم پہلے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، تو اس کو چڑھا سکتے ہیں بیٹ، ورنہ نہیں۔ تو پورا بدن دیکھا تو وہ انگلی کٹیلی نکلی، تو پنڈت کا کینسل کینسل، یہ نہیں چل سکتا، انگلی کٹیلی جاؤ۔ اس کی تو جان بچ گئی بادشاہ کی، یہ انگلی کی وجہ سے۔ اب وہ وزیر کی بات یاد آئی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جلدی سے آیا بادشاہ، جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی لاکھوں پائے، آیا اور اپنے وزیر وزراء کو، حشم خدم کو جمع کیا اور کہا اللہ نے نئی زندگی دی، مجھے نئی زندگی دی، یہ انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج یہ گردن گئی تھی میری، یہ انگلی نے میری گردن بچا لی۔ وہ جلدی سے وزیر کو نکالو کنویں میں سے، وہ جو اوندا لٹک رہا ہے، جلدی نکالو، اس کو نکال کے لائے۔ وزیر تیرے منہ میں گھی کیلے رکھ دوں، تو نے صحیح کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، لا تیرے منہ میں گھی کیلے رکھ دوں، شکر رکھ دوں۔ وزیر بھی خوش ہو گیا، مگر بادشاہ کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ میرے لیے تو اچھا ہوا، تیرے لیے کیا اچھا ہوا؟ میں نے تیرے کو کنویں میں اوندا لٹکا دیا تو کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو وزیر فوراً بولا حضرت اچھا ہی ہوا آپ نے میرے کو ساتھ میں نہیں رکھا تھا، وہ کنویں میں لٹکا دیا تو اچھا ہوا، میری بھی تو جان بچ گئی، اور اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو بچ جاتے، میں پکڑا جاتا، امام صاحب نکل جاتے، بانگی صاحب پکڑے جاتے بیچارے۔ بادشاہ امام میں وزیر بانگی ہے نا، مؤذن امام صاحب بچ جاتے، میں پکڑا جاتا۔ حضرت اس لیے میں نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اے کھاروا چال والو، میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے، ہمیشہ یہی بولتے رہنا۔ بولو، ہاں بولو ذرا زور سے، اللہ جو کرتا ہے انشاءاللہ تمہارا برا نہیں ہوگا، اچھا ہی ہوگا، تمہارا برا نہیں ہوگا، اللہ اچھا کریں گے، ایمان تازہ ہوگا، توحید زندہ ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ ہی کی حکومت کار فرما ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ ایمان نہیں لایا ابو جہل بار، میرے آقا نے معجزہ کر کے چاند، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا یہ پہاڑی پر، دوسرا یہ پہاڑ، مگر ابو جہل ایمان نہیں لایا، کہنے لگا محمد اب تک تو میں تجھے دیوانہ، شاعر، پاگل کہتے ہیں۔ ابھی تو میں نے سورہ نون پڑھی، نون والقلم وما یسطرون، نون
حروف متشابہات میں سے. اس کا ترجمہ نہیں. دیکھو نون کا ترجمہ کوئی نہیں بتائے گا. جامعہ حسینیہ میں جاؤ تو مفتی اسماعیل کچھولوی یا میرے بھائی عبدالرشید اجمیری کوئی مولانا نون کا ترجمہ کرو. نون تو مانا یہ کہ بیٹھا رہنا, سیدھا سیدھا بیٹھا رہتا ہو, خالی پڑھ نون پڑھ. جامعہ اشرفیہ ڈابھیل حروف مقطعات میں سے متشابہات قرآنی میں داخل ہے. یاسین, نون والقلم وما یسطرون, قاف والقرآن المجید, کاف ہا یا عین صاد, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نیچے لکھا ہے اللہ ہی اپنی مراد کو زیادہ جاننے والا ہے. ترجمہ نہیں. قسم ہے قلم کی اور فرشتوں کے لکھنے کی قسم. اللہ نے قسم. اب قسم کیوں کھائی؟ قرآن میں کتنی چیزوں کی قسمیں موجود ہے. یہ تو پھر بہت لمبا ہائی وے روڈ ہے, سمجھ گئے. اس کے لیے پھر 2:15 بجے تک کا ٹائم چاہیے. پیچھے والی گاڑی میں چلی جائے گی. اور مولانا اقبال مجھے بولیں گے کہ اتنا لمبا کرنے کا آپ کو کس نے کہا تھا؟ وہ بھی گئی, پیچھے والی بھی گئی. پہلی تو گئی نہیں تھی, پیچھے والی. اور حالانکہ مجمع اتنا ہے نہیں. میرے بھائیوں آنا چاہیے. بعض مرتبہ لوگ کٹ ڈالتے ہیں بچوں کے پروگرام سے. میرا خیال یہ ہے, میں نے جو ارے یار گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچوں کا چلے گا, پھر مولانا تھوڑی دیر چھلے بیٹھیں گے نا, سیدھے گئے. تھوڑی دیر بھی تو سن لو دین کی بات. 15 منٹ بھی اگر دین کی بات سن لو گے, یہ جلسہ قبول ہے اللہ کے. اور بعض مرتبہ بچوں کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, تقریر سے بھی اچھے. تو جی تو یہ چاہتا تھا کہ 15 منٹ میں ختم کر دیتا, مگر ہمارے دل میں بھی بعض میں طلب ہوتی ہے دین کی بات کہنے کی طلب, کہ پھر پتہ نہیں کب آؤں گا, پھر یہ جلسہ کب ہو. چلو اتنے بھی تو غنیمت ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دلی مرکز میں 6 آدمی بیٹھتے تھے پہلے, 6, اور حضرت 1.5 گھنٹہ بیان, 2.25 گھنٹے, 2 گھنٹے. کیونکہ اللہ والے کی دل کی طلب ہے. حالانکہ وہ طلب ہمارے اندر نہیں ہے. کہاں مولانا الیاس, کہاں. میں دعویٰ نہیں کرتا برابری نہیں ہو سکتی. ان کے دلوں میں جو اخلاص اور طلب اور دھن کہ کسی طرح میں ان کو دین کی بات سنا. ہمارے بڑودہ میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت مولانا سید ذوالفقار علی صاحب تشریف لائے. بارش, بہت بارش, تو کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی, خالی مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ تھے. تو میں بھی ڈر گیا شاید آج مولانا بہت لمبا بیان نہیں کریں گے. میرے خیال سے 20 منٹ میں پتا دیں گے, ایسا میرا خیال یہ ہے. صرف اساتذہ اور طلبہ, کوئی نہیں, ایک بھی نہیں. چونکہ بارش, تیز بارش, اور گھٹنوں سے اوپر پانی, کون آئے گا؟ آئے گا کوئی نہیں. میں نے دیکھا مولانا نے 2.25 گھنٹے بیان کیا. کتنے بھائی بولو؟ 2.25. دین کی دعوت گھر گھر دینا, تائب جا کر پتھر کھانا. تو میرے آقا کی تو بات ہی الگ ہے. دین کی دعوت گھر گھر دینا, تائب جا کر پتھر کھانا.
پتھر کھائے؟ ہم کو تو کسی نے نہیں مارا آج تک، بلکہ ہمارا تو اعزاز ہوگا، لوگ ہم کو گاڑی لے کے لینے آتے ہیں، مولانا آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں۔ ابھی میرا سفر ہے، اڑیسہ جانا ہے، ہوائی جہاز کی ٹکٹ ملی کہ مولانا ایک دن تو ایک دن، مگر آپ کو آنا ضروری ہے، ہم کو جلسہ کرنا ہے سیرت النبی کا۔ اور ہمارا بیان بمبئی میں ہوا تو وہ لوگ سن گئے، وہ بمبئی کا بیان، وہ کیسٹ وہاں لے گئے، کہ اڑیسہ لے گئے، تو کہا بلاؤ مولانا کو بلاؤ۔ میں نے کہا ایک دن، تو کہ ایک دن چلو، طلب ہے 12-13 ہزار تو شاید ٹکٹ کے ہوئے ہوائی جہاز کے، وہ بھی بامبے سے، اور بڑودا سے بامبے کی ٹرین کے الگ۔ کہاں جو خرچ ہو مگر آپ کو آنا ہے، ایک دن تو اب جاؤ۔ طلب سے کام بنتا ہے پیارے، طلب سے۔ ربی سے کہا تقریباً 12,000 کا مجمع ہوگا مولانا، وہ سوچ کے آنا، سمجھ کے آنا، اور حضور کی سیرت میں اور کچھ حضرت کیسے دین کی دعوت گھر گھر جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دینا، سب کے بس کی بات نہیں۔ گلاب جامن کھا کر دعا دینے والے تو بہت ہیں دنیا میں، رس ملائی کھا کر، اور مرغ مسلم اور شولا بریانی، مگر پتھر کھا کر میرے آقا نے دعا دی ہے۔ طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بار بار کہتے حضرت بد دعا کر دیجئے، کچھ کہہ دیجئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ حرکت، بد دعا کر دیجئے۔ میرے آقا ہنستے رہے اخیر تک، جبرائیل نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اگر یہ لوگ جان لیتے مجھے تو ایسا نہیں کرتے۔ اے جبرائیل، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا اور میرے کلمے کو پڑھے گا اور میرے دین کی دعوت دے گا۔ بھائیو، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج یہ جو مدرسے چل رہے ہیں نا، اور دین کا کام ہو رہا ہے، یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے، سمجھ گئے؟ کھاروا چال والوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے بھی دین کا کام لینا چاہتا ہے، ورنہ یہ مجمع اتنا، بس آپ کی صورت میں اتنے ہی لوگ ہیں اور نہیں ہے۔ بلائیے کسی گانے والوں کو، دیکھیے بھی بھیڑ یہاں سے وہاں تک ریلوے اسٹیشن، کسی گانے والے کو، ناچنے والے کو، بخاری شریف پڑھانے والا ایک شیخ آیا، اور یہ مجمع جی تو چاہتا تھا کہ 15 منٹ میں ختم کروں، مگر نہیں، وہ طلب، وہ اللہ کا ڈر کہ گاڑی جائے گی تو اللہ دوسری گاڑی میں بٹھا دے گا، یہاں لوگ موجود ہیں۔ ہمارے تصور بھائی، اللہ تصور کو قبول فرمائے، ہمارے تصور بھائی نے کہا مولانا فکر مت کر، جنتا کی ٹکٹ کی پیچھے والی میں بٹھا دیں گے، وہ ہماری ذمہ داری، ہم پہ چھوڑیا۔ تو ان کی بات سن کر یہ ہمت آئی اور کہا جانے دو، گاڑی جاتی ہے۔ اور یہ 1 گھنٹہ، دیکھیے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، حالانکہ ابھی شروعات کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ دین کی بات، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں کمزور لوگوں سے، کم لوگوں سے۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں، تو اے دین والو
تم کسی کے کیوں محتاج ہوتے ہو؟ تمہارا کام ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی اور چل رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اڑیسہ کا آج تک ہم جانتے تھے گانے والوں کو لوگ بلاتے ہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ دے کر، اب علماء کو بلا رہے ہیں۔ طلب ہے، طلب ہونی چاہیے، طلب نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ دین کی دعوت گھر گھر دینا، پائیں پر جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب پوری دنیا کرتی ہے۔ اشارہ تو سب کرتے ہیں مگر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے۔ چلو اپنے سورت والے مل کے کوشش کریں آج رات کو، چاند نکلے گا ابھی دیکھو 1:30 بجے کے بعد نکلے گا۔ آپ کہو تو میں بھی ٹھہر جاؤں یہاں، مولوی صاحب آپ ٹھہر جاؤ اور اپنے اشارہ کرے چاند ہوگا ٹکڑے؟ نہیں ہوگا۔ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی انگلی تھی، وہ اللہ کے لاڈلے نبی کی انگلی تھی۔ یہ تمہاری اور میری انگلی نہیں جو گالی دینے میں اور عیب لگانے میں اور برا کہنے میں۔ اسی لیے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ وجہ پسند نہیں کی کہ مداری کو ڈگڈگی کائی کو بتاتے ہو کہ سب بابا یہ انگلی کو کہتے ہیں، نہیں تسبیح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشارہ شریعہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث میں ہے بعض صحابہ بیچارے دیہات میں رہتے تھے، ابھی ابھی ایمان لائے تھے، تو ایک شخص کو میرے آقا نے دیکھا تشہد کی انگلی میں دونوں انگلی اٹھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا احد احد، ایک ہی انگلی اٹھا، یہ ایک بھی کافی ہے۔ یہ ایک انگلی سے توحید کی طرف اشارہ کرنا یہ شیطان پر حدید سے زیادہ بھاری ہے۔ حدید یعنی لوہا، لوہے سے زیادہ بھاری کہ اشہد ان لا الہ ایک اللہ، میں اس پر ایمان لایا، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے روزی دیتا ہے۔ قبر کے گھڑے میں جب رکھ دیا جاتا ہے مرنے والے کو اور فرشتے آتے ہیں، بس 1-2 بات اور سن لو ختم کر دوں پیارے، یہ تو علم کی بات ہے، تو وہ چینی بڑھے گا آپ کا۔ اب لگانے آپ کو، اب لگا کہ یار مولوی صاحب 2:15 بجے تک بیان کرے تو بھی اپنے تو سننے تیار ہے، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو میرے پیاروں، آپ لوگوں کی طلب دیکھ کر میں نے گھنٹے کے بجائے 1.25 گھنٹہ کر دیا، اتنا تو کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ یہ کھاروا چال کو زندہ رکھے اور اللہ یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرماوے، اللہ نے چاہا تو پھر ہم آئیں گے، سمجھ گئے؟ ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مولانا عبدالرشید صاحب حافظ عبدالغفور کو پکڑ کے رکھیو، ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے، دیکھو اللہ لائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک ہی اشارہ کافی، شیطان پر یہ ایک انگلی جو توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ توحید شیطان پر حدید سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ شیطان توحید کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں دیکھو اسی لیے اذان میں بھی سب سے پہلے توحید ہے نا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو سورت والوں، میرے آقا نے فرمایا جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے اس کے بدن میں آگ لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ شیطان کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہے۔ اور میرے آقا نے تو حدیث میں ایک لفظ اور بھی کہا ہے، وہ کیا ہے وہ مولوی عبدالرشید صاحب آپ کو بتا دیں گے، ان سے پوچھ لینا کل، ابھی نہیں کل پوچھ لینا بھئی کیا ہے وہ شیطان کیسے بھاگتا ہے، تو وہ یہ بتا دیں گے۔ سب کچھ میرے اوپر کائی کو رکھتے ہو آپ لوگ۔ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر مقام روحہ تک، اور مدینہ سے مقام روحہ کتنا دور ہے بتاؤں آپ کو؟ 36 مائل۔ بولو کتنا؟ 36 مائل۔ سورت سے نوساری لے لو وہاں تک۔ اچھا جب شیطان نوساری بھاگا یہاں سے تو نوساری میں بھی بانگی صاحب اوپر چڑھ لیتے تھے، جب نوساری گیا تو وہاں بھی اللہ اکبر تو شیطان کہتا ناس ہو تمہارا، سورت میں بھی اللہ اکبر، نوساری میں بھی اللہ اکبر۔ بھاگا وہاں سے اور بھاگا ٹھیٹ واپی، تو واپی میں بھی بانگی صاحب چڑھے لیتے، بولو واپی اللہ اکبر، اللہ واپی میں اللہ اکبر، بامبے سینٹرل میں اللہ اکبر، دلی میں اللہ اکبر۔ دلی اور بامبے کی کیا بات کرتے ہو، امریکہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، انگلینڈ میں، جاپان میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو لوگ چاند پہ جا کے آئے ہے نا، ڈاکٹر سنیتا تو بھی جا کے آئی مگر اب نہیں آتا پیپر میں، اس کا پہلے بہت آیا، اس سے پہلے 40 سال پہلے اپولو 14 جب میں آنند میں پڑھتا تھا عربی چاروں میں، یہ اپولو 14 گئے تھے تو وہ لوگ بھی اوپر جا کے آئے، کیا کہا اذان کی آواز وہاں بھی ہو رہی تھی، دیکھا ہم چاند پر بھی یہی سن کے آئے، یہ اللہ اکبر، اللہ کروڑ مائل دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اپنے علم سے اس کو پہچان، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تم اللہ کے، پوری کائنات اللہ کی، اسی کا نام توحید ہے۔ روزی دینے والا، پالنے والا، تو مر کر جب قبر میں رکھ دیے جائیں گے نا تو فرشتے آئیں گے، تو فرشتے اٹھائیں گے اور پہلا سوال یہ من ربو کا، تیرا پالنے والا کون تھا؟ دیکھا پہلا ہی تیرے کو روٹی کون دیتا تھا؟ بیٹھا ہو جا، پہلا سوال تجھے پالنے والا کون، تجھے روزی روٹی کون دیتا تھا؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا تھا؟ اور تیسرا سوال مدینہ المنورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ مرد جو آرام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ میرے بھائیوں مرنے سے ڈرو مت، مرنے میں اگر اور کوئی بھلائی نہ بھی ہوتی اس کے سوا
کہ کم سے کم قبر میں زیارت تو ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر مومن کے لیے موت بھی گھبرانے کی چیز، یہ گھبرانے کی چیز۔ بہرحال توحید یہ عقیدہ، ان مدرسوں میں یہ علم پڑھایا جاتا ہے کہ توحید قائم کرو، عقائد صحیح کرو، اللہ کو کرتا دھرتا مانو، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی روزی روٹی دیتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاڈلے نبی ہیں۔ تمام نبی برحق تھے، سب سے اخیر میں حضرت تشریف لائے اور وہ خاتم الانبیاء بن کر آئے، سب سے اخیر۔ مذہب کیا کہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھ لو۔ اللہ کے سامنے جھک جانا، اسلام سلم، اس کا مادہ سلم ہے۔ جیسے مرنے والا غسل دینے والے کے قبضے میں ہوتا ہے نا، وہ غسل دینے والے اس کو لڑکاتے دائیں بائیں، پھر دائیں بائیں دائیں بائیں۔ تو آج تک کوئی مرنے والا ایسا بولا ذرا دھیرے سے مر، میرا پیٹ دکھتا ہے، یا دھیرے، وہ تو پڑھا ہے وہ نلانے والے۔ ٹھیک ہے، ذرا اسٹائل میں تو بتاؤں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایک دن ہمارا یہی انجام ہونے والا ہے۔ یہی بول نہیں سکے گا، کچھ بھی نہیں، پڑھا ہے مسئلہ۔ تم تو بہت بولتے تھے نا، کیا ہوا، بولو بولو۔ تو ڈاکٹر کہے گا ایکسپائرڈ تھے گا، ایکسپائرڈ تھے گا، نہیں بولے لے جاؤ قبرستان میں دو، پتی کیوں بدو، بولو پتی لے جاؤ۔ 10 لوگ کا ڈاکٹر بھی کہے گا کہ پتی کیوں بدو، کوٹا بل نہ پیسہ نہ بگاڑو۔ تو اسلام کے معنی یہ ہے، یہ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ دعا فرماوے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی عجیب پاگل ہوں، 1.25 گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا، حالانکہ آدھا گھنٹے میں ختم کر دینا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں، مجھے بھی وہ ڈر رہتا ہے کہ آج کھاروا چال والوں نے بلایا ہے تو کیوں اتنی جلدی ختم کرتا ہے۔ تجھے تسلی دے دی، ٹرین مل جائے گی، چڑھا دیں گے، پھر کیا رہے گا۔ ہمت مردہ تو مدد خدا، ہم مدد کرنے والے ہیں، کوئی جنتا تیرے کو بڑودا تھوڑی ہم پہنچائیں گے، ہم پہنچائیں گے۔ دیکھو، اس لیے بھائیوں پھر ہم مجمع نہیں دیکھتے ہیں، بات کر دیتے ہیں۔ بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کھاروا چال کو قبول فرماوے۔ یہ علم اور مدرسے کی محنت ہے، اسی لیے کھاروا چال، اور اگر یہ مدرسہ بند کر دو گے تو پھر اس کا نام بدل جائے گا، ماروا چال، پھر کھاروا چال نہیں آئے گا، ماروا چال۔ یہ تو مدرسے کی برکت ہے، نام ہے کھاروا چال۔ نہیں تو جو اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو ماروا چال ہے، اور اسی کا نام یہ مسلمان ہے۔ جو کسی کو مارے، مارنے والے کا نام مسلمان ہے، کسی مار کھانے والے کو بچانے والے کا نام مسلمان ہے، یاد رکھنا، مارنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رفیق بھائی مائک والوں نے، واچا والوں نے دعا کے لیے کہا، ہمارے عبد القادر بھائی ملا محمد سلمان ہاسپٹل میں سیریس، اس کے لیے دعا کریں اللہ محمد سلمان پر رحم فرما۔ ہمارے بسم اللہ ہوٹل والے آصف بھائی، سلیم بھائی، الیاس بھائی، ان کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور جن جن احباب نے بھی ہم کو دعا کے لیے کہا، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور آخرت کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بھائی پٹیل اور بھی جو ساتھی جیلوں میں ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست دی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما اور ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اور بھی جو پریشان حال ہیں کچھ تو ایسے ہی ہیں ان کو لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن پاک کی معرفت نصیب فرما، صحیح معنی میں ہمیں مومن بنا، صحیح معنی میں مسلمان بنا، اسلامی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی حرارت ہمارے اندر پیدا فرما. یا الہ العالمین جو ماں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، جو بیٹھی ہیں اللہ ان کو قبول فرما. کچھ تو چلی گئی، زیادہ چلی گئی، حالانکہ ان کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا. آج دین کے اعتبار سے غفلت ہے مسلمانوں میں. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اس جرم کو معاف فرما. بہت بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، مگر آپ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، یہ مدرسے ایسے ہی چل رہے ہیں. یا الہ العالمین جو مجمع بیٹھا ہے اور جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو قبول فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. جو جیلوں میں ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے گھر والوں پر رحم فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں ہے محمد سلمان، اے اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. کئی علماء بھی بیمار ہیں، مولانا طاہر صاحب گیا ابھی، اور بھی کئی علماء اور رفقاء ان کے. اے اللہ جو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، رحم فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کھاروا چال کو قبول فرما دے اللہ، کھاروا چال کو قبول فرما، رحم فرما. یہ مدرسوں کی برکتیں ہیں اور یہ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ ہندوستان اور گجرات بچا ہوا ہے، ورنہ یہاں دھرتی کمب ہو جائے گا. اے اللہ زمین کو تو چیر دے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے جیسے اور جگہ ہوا ہے، مگر یہ مدرسوں کی برکت ہے، تیرے ذکر کی برکت ہے، نمازوں کی برکت ہے. تجھے اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اور غیر مسلموں میں بھی کچھ انصاف والے لوگ موجود ہیں جو حق بولتے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرما، سب پر رحم فرما، کرم فرما. اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کرام کو قبول فرما. جن جن احباب نے مال کی رقم دی، انعامات دیے بچوں کو، ان کے مالوں میں برکت عطا فرما اور ان کے حق میں خیر فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.